یہ کہانی ایک بیوہ ماں کی بے بسی، اس کے صبر، قربانی اور ممتا کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ ایک غریب مگر باہمت عورت ہے جو اپنے 5 بچوں کے ساتھ رمضان کی سختیوں کو برداشت کرتی ہے۔ رمضان جو دوسروں کے لیے خوشی، عبادت اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک کڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ہر دن وہ اس سوچ میں گزارتی ہے کہ آج بچوں کو کھانے کے لیے کیا دے گی اور افطار کے وقت کیا میسر ہوگا۔ ماں کی قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ بیوہ ماں اپنے بچوں کی بھوک اور خواہشات کے آگے اپنی تمام ضروریات کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ کم ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کے پیٹ بھر جائیں، چاہے اس کے حصے میں کچھ بھی نہ آئے۔ وہ اپنی بھوک کو محسوس ہی نہیں کرتی بلکہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر خود کو یہ تسلی دیتی ہے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہو تو یہی اس کے لیے سب سے بڑی تسکین ہے۔ سحری کے وقت جب بچے نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ چپکے سے ان کے لیے جو بھی ممکن ہو تیار کر دیتی ہے۔ اگر روٹی بچی ہو تو اسے پانی میں بھگو کر نرم کر دیتی ہے تاکہ بچے آسانی سے کھا سکیں، اور اگر کچھ نہ ہو تو وہ بس یہ کہہ کر بچوں کو بہلا دیتی ہے کہ بیٹا آج ہلکی سحری کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ اچھا ہوگا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ماں کی بات مان کر پانی پی لیتے ہیں، مگر وہ خود خاموشی سے ان کا کھانا دیکھتی رہتی ہے اور اپنی بھوک دبا لیتی ہے۔ افطار کے وقت بھی جب بچے کھانے پر لپکتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر کہہ دیتی ہے کہ میرا روزہ ابھی نہیں کھلا یا مجھے بھوک نہیں ہے، تاکہ بچے آرام سے کھا سکیں۔ کبھی وہ بس بچوں کو دیکھ کر ہی پیٹ بھر لینے کا دعویٰ کرتی ہے، حالانکہ اندر سے بھوک کی شدت اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ممتا ایسی چیز ہے جو خود کو مٹا کر بھی اولاد کو سیر رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی یہ قربانی صرف کھانے تک محدود نہیں بلکہ جب کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے یا کوئی خیرات میں کچھ دے دے تو وہ بھی سب سے پہلے بچوں کو کھلاتی ہے اور خود پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اگر کسی دن اچھا کھانا نصیب ہو تو وہ پہلے بچوں کے پیٹ بھرنے کا انتظار کرتی ہے اور اگر کچھ بچ جائے تو کھا لیتی ہے، ورنہ رات کو بھوکی ہی سو جاتی ہے۔ لیکن اس کے چہرے پر کبھی کوئی شکوہ نظر نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے مسکرانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ان کی ماں کس قدر تکلیف میں ہے۔ یہ ماں کی بے لوث محبت اور قربانی کا وہ جذبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی رشتے سے زیادہ مضبوط اور خالص ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہر ضرورت اور ہر خواہش اور ہر آرام کو قربان کر دیتی ہے، بس اس امید پر کہ اس کے بچے خوش رہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہے اور انہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ان کی ماں نے ان کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سحر و افطار کی مشکلات اس بیوی کی روزمرہ کی آزمائش بن چکی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی فکر مند ہو جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے بچوں کے لیے سحری اور افطار کیسے مہیا کرے گی۔ اس کے پاس تو نہ کوئی مستقل آمدنی ہے، نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ جس سے وہ روزانہ اچھے کھانے کا انتظام کر سکے۔ وہ ہر دن کسی نہ کسی طرح گزر بسر کرتی ہے، مگر رمضان میں یہ مشکل کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سحری کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بستر سے پہلے اٹھ جاتی ہے، خاموشی سے باورچی خانے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے موجود ہے یا نہیں۔ اگر پچھلی رات کی بچی ہوئی روٹی ہو تو اسے پانی یا چائے میں بھگو کر نرم کر لیتی ہے تاکہ بچے آسانی سے کھا سکیں۔ اگر دودھ دستیاب ہو تو اسے پانی سے ملا کر زیادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ سب بچوں کو برابر حصہ مل سکے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کچھ بھی موجود نہیں ہوتا اور پھر وہ بچوں کو پیار سے جگا کر ان کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیتی ہے۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ بیٹا آج ہلکی سحری کر لیتے ہیں، کل کچھ اچھا پکائیں گے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ماں کی بات مان کر پانی پی لیتے ہیں اور پھر روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں، مگر ماں جانتی ہے کہ ان کے خالی پیٹ پر روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوگا۔ دن بھر وہ خود بھی بھوک اور پیاس سے گزارتی ہے، لیکن اس کا دل بچوں کے لیے زیادہ بے چین ہوتا ہے کہ کسی طرح شام کے وقت ان کے لیے کچھ اچھا انتظام ہو جائے، مگر حالات کی تنگی اسے زیادہ کچھ کرنے نہیں دیتی۔ افطار کا وقت قریب آتا ہے تو وہ پھر ایک بار چولہے کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کھجور میسر ہو تو وہ سب بچوں میں بانٹ دیتی ہے، اگر نہ ہو تو نمک یا چینی کا پانی بنا کر انہیں دیتی ہے کہ بیٹا اس سے روزہ کھول لو،
اللہ برکت دے گا۔ بچے کبھی خوش ہو کر کبھی اداسی سے ماں کی بات مان لیتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی حسرت ماں کے دل میں خنجر کی طرح اترتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پڑوسی سے یا کسی خیرات سے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے بچوں کو دیتی ہے۔ اگر ایک پلیٹ چاول یا ایک روٹی بھی ہو تو وہ بہانہ کر دیتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھا لو۔ بچے پہلے ضد کرتے ہیں کہ ماں بھی کھائے، مگر جب وہ زیادہ اصرار کرتی ہے تو وہ مان جاتے ہیں، مگر ماں جانتی ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کر انہیں کھلا رہی ہے۔ افطار کے وقت جب دوسرے گھروں سے پکوڑوں، سموسوں اور مختلف کھانوں کی خوشبو آتی ہے تو اس کے بچے بھی حسرت سے ان خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں۔ ان کی نظریں کبھی دسترخوان پر موجود سادہ کھانے پر اور کبھی آسمان پر اٹھتی ہیں، جیسے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں کہ شاید کل کچھ بہتر ہو۔ ماں یہ سب دیکھ کر اپنا ضبط اور مضبوط کر لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اسے ہمت نہیں ہارنی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے، مگر وہ ہر روز نئی امید کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ بچوں کی معصومیت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ماں کے دل کو نرم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہو۔ یہ بیوہ ماں بھی اپنے بچوں کی معصوم خواہشوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی انہیں اپنی غربت اور تنگ دستی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ وہ جانتی ہے کہ یہ معصوم دل ابھی دنیا کے سخت حقائق سے ناواقف ہیں۔ ان کے خواب رنگین ہیں، ان کی خواہشات چھوٹی مگر قیمتی ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو اس کے بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اب افطار پر مزے مزے کے کھانے ملیں گے، میٹھے شربت ہوں گے اور عید کے دن وہ نئے کپڑے پہن کر گلی میں کھیلیں گے۔ وہ جب دوسرے گھروں میں سموسے، پکوڑے اور فروٹ چاٹ دیکھتے ہیں تو وہ ناسمجھی میں اپنی ماں سے فرمائش کر بیٹھتے ہیں، امی آج ہم بھی سموسے کھائیں گے۔ ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ انہیں بہلا دیتی ہے، ہاں بیٹا انشاءاللہ بس تھوڑا انتظار کرو، میں بناؤں گی۔ حالانکہ وہ جانتی ہے کہ گھر میں آٹے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بازار جاتے ہوئے بچے رنگ برنگے جوتے اور چمکتے دمکتے کپڑے دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھتے ہیں، امی مجھے بھی وہ والا سوٹ چاہیے جو دکان میں رکھا ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ننھی انگلیاں ماں کے دوپٹے میں الجھا کر ضد کرتا ہے، امی میں بھی وہ والی چپل لوں گا جو میرے دوست کے پاس ہے۔ ماں بے بسی سے ان کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتی ہے، وہ ان کی خوشی کو بکھرتے نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے نرمی سے کہتی ہے، ہاں بیٹا ضرور لیں گے، بس پہلے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اچھے ملیں گے۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کی ماں کے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، کپڑے خریدنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کبھی بچے اپنی ناسمجھی میں چمکتے چہروں کے ساتھ اپنی ماں سے وہ سوال کر دیتے ہیں جن کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا، امی عید پر ہم بھی گوشت پکائیں گے نا، بڑے والے قیمے والے سموسے بھی ہوں گے نا۔ وہ انہیں بہلا دیتی ہے، ہاں بیٹا انشاءاللہ تم بس دعا کرو، اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ بچے خوشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے معصوم لبوں سے سادہ الفاظ میں دعا نکلتی ہے، یا اللہ امی کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے نئے کپڑے اور اچھے کھانا لا سکے۔ ماں ان کے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر وہ جلدی سے اپنے آنسو پونچھ کر مسکرا دیتی ہے تاکہ بچے اس کا غم محسوس نہ کریں۔ رات کو جب بچے سو جاتے ہیں تو وہ ان کے چہروں کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ کیسے ناسمجھ ہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی ماں کس تکلیف میں ہے، مگر یہی ان کی معصومیت ہے جو اسے ہمت دیتی ہے، جو اسے اپنے غم چھپانے کی طاقت دیتی ہے، جو اسے ہر روز نئی امید کے ساتھ زندہ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکیں تب بھی وہ ان کی مسکراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ہر ممکنہ کوشش کرتی رہے گی۔ ہمسایوں کی بے حسی اس بیوہ ماں کے لیے ایک اور آزمائش بن جاتی ہے۔ وہ ایک ایسے محلے میں رہتی ہے جہاں سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کے 5 بچے ہیں، وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے درد کو محسوس کرے، اس کے حالات کو سمجھے یا اس کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائے۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنے گھروں میں افطار کی رونقیں لگا رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے عید کی خیراداری کر رہا ہے،
ہے، لیکن اس بیوہ ماں کے گھر کی ویرانی کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ جب وہ سحری کے وقت جاگتی ہے تو باہر گلی میں کچھ گھروں سے کھانے کی خوشبو آتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے ہمسائے دسترخوان سجا رہے ہیں، گرما گرم پراٹھے، انڈے اور چائے کے مزے لے رہے ہیں، مگر اس کے اپنے چولہے میں کچھ پکانے کو نہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید کوئی دیکھے گا، کوئی محسوس کرے گا کہ اس کے گھر میں روشنی نہیں، کہ اس کے بچوں نے شاید صرف پانی سے روزہ رکھا ہے، مگر کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بہن تمہیں کچھ چاہیے۔ افطار کے وقت بھی وہی منظر ہوتا ہے، محلے کے گھروں میں دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، بچوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے گھر میں خاموشی ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوئی کھانے کی خوشبو زیادہ تیز ہو تو اس کے بچے حسرت سے کھڑکی کے پاس جا کر سونگھنے لگتے ہیں، کبھی وہ ہلکی آواز میں ماں سے کہتے ہیں، امی ہم بھی وہ کھائیں گے۔ ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ خود کو سنبھال کر بچوں کو بہلا دیتی ہے۔ محلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ عورت ضرورت مند ہے، مگر وہ یہی سوچ کر آگے نہیں بڑھتے کہ شاید کوئی اور مدد کر دے گا۔ کچھ لوگ دل میں ہمدردی رکھتے ہیں مگر عملی قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اپنی دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں کسی اور کے درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ہمسائے کے دروازے پر جا کر پانی لینے کے لیے دستک دیتی ہے، اور وہ دروازہ کھول کر محض رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، ہاں بہن لو پانی، مگر ان کے لہجے میں وہ اپنائیت نہیں ہوتی جو کسی ضرورت مند کو سہارا دے سکے۔ وہ ان کے چہروں کو دیکھتی ہے جیسے امید کر رہے ہوں کہ شاید وہ کوئی خیر خبر پوچھیں، شاید وہ کہیں کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے، مگر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی امید ایک بار پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہمسایوں کی بے حسی کا وہ کرب ہے جو اسے اندر سے کھا جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر کسی کے گھر چولہا نہ جل رہا ہو، اگر کسی کے بچے بھوکے ہوں تو کیا یہ انسانیت نہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے، مگر یہ دنیا ایسی ہے جہاں ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، جہاں دوسروں کا دکھ محسوس کرنے والا بہت کم ہوتے ہیں۔ ماں کی دعائیں ایک ایسا خزانہ ہے جو الفاظ سے زیادہ آنسوؤں میں بہتا ہے۔ یہ بیوہ ماں ہر رات جب بچے بھوکے پیٹ یا ادھورے خوابوں کے ساتھ سو جاتے ہیں تو وہ اپنے بوسیدہ بستر پر بیٹھ کر ان کے چہروں کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے دل میں بے شمار فکریں ہوتی ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس کے پاس ایک ہی سہارا ہے، دعا۔ وہ سجدے میں گر جاتی ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتی ہے اور بے اختیار رو پڑتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ مجھے ہمت دے میں ان کا پیٹ بھر سکوں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کر سکوں۔ اس کے ہونٹ کپ کپاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کوئی انسان اس کی مدد کرے یا نہ کرے، مگر اس کا رب ضرور سنے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دعا جاری رکھتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو خوشیاں نصیب کر، انہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں تو بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو نے مجھے ماں بنایا ہے تو میری ممتا کو یوں نہ آزما۔ جب رات کے سناٹے میں اس کے بچے کروٹ بدلتے ہیں تو وہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے پھونک مارتی ہے، جیسے اپنی دعاؤں کو ان کے وجود میں اتار رہی ہو۔ کبھی کسی بچے کے پھٹے ہوئے کپڑوں پر نظر پڑتی تو وہ اور زیادہ تڑپ جاتی ہے، یا اللہ عید آ رہی ہے، میرے بچے بھی نئے کپڑے مانگتے ہیں، میں کیا کروں، میں کیسے ان کی معصوم خواہش پوری کروں۔ کبھی اس کے آنسو اس کے ہی دوپٹے میں جذب ہو جاتے اور کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے بار بار یہی دہراتی ہے، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو میرے بچوں کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما، مجھے اور نہ آزما۔ یہ ماں کی وہ بے لوث دعائیں ہیں جو کسی دنیاوی حساب کتاب سے نہیں بلکہ خالص محبت اور بے بسی کے جذبات سے نکلتی ہیں۔ وہ کبھی رات کے آخری پہر جاگ کر دعا کرتی ہے، کبھی کسی وقت تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ بس اللہ کی ذات ہے جو اس کی سن سکتا ہے۔ بچوں کی بے بسی وہ درد ہے جو ایک ماں کے دل کو اندر ہی اندر کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ چھوٹے معصوم بچے نہیں جانتے کہ غربت کیا ہوتی ہے،
فاقہ کیا ہوتا ہے اور خالی دسترخوان کا مطلب کیا ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ رمضان میں افطار کے وقت مزیدار کھانے ہوتے ہیں، گھر میں سموسے، پکوڑے، کھجوریں، شربت اور مختلف نعمتیں سجتی ہیں، مگر جب ان کا اپنا دسترخوان خالی ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت اور اداسی آ جاتی ہے۔ جب شام ہونے لگتی ہے اور افطار کا وقت قریب آتا ہے تو گلی میں دوسرے گھروں سے مزیدار کھانے کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی پکوڑوں کی خوشبو، کبھی تلے ہوئے سموسوں کی مہک، کبھی چائے اور کٹلے ہوئے پھلوں کی خوشبو، اور یہ سب ان معصوم بچوں کے لیے ایک ایسی آزمائش بن جاتی ہے جس کا وہ مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بس دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر جھانکتے ہیں اور حسرت سے سوچتے ہیں کہ شاید ان کے گھر میں بھی ایسا کچھ بننے والا ہے۔ امی، آج ہمارے گھر میں بھی سموسے بنیں گے نا؟ ایک بچہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ ماں کے دل پر جیسے ایک وار ہوتا ہے، مگر وہ اپنے جذبات کو چھپا کر مسکرا دیتی ہے۔ ہاں بیٹا، بس تھوڑا صبر کرو۔ حالانکہ وہ جانتی ہے کہ گھر میں آٹے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کبھی ایک چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، امی باہر بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا ہم بھی لے سکتے ہیں؟ ماں اسے پیار سے گود میں بٹھا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، بیٹا ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے دیکھو تو صحیح کہ اذان ہونے والی ہے۔ بچے کچھ دیر مان جاتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی حسرت ماں سے چھپ نہیں پاتی۔ جب افطار کا وقت آتا ہے اور اذان کی آواز گونجتی ہے تو یہ معصوم بچے ایک بار پھر امید سے ماں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید اب کوئی پلیٹ بھر کر آئے گی، کوئی رنگ برنگا شربت رکھا جائے گا، مگر جب ماں بس ایک گلاس پانی اور سوکھی روٹی یا نمک پیش کرتی ہے تو وہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ نظریں جھکا کر وہی کھانے لگتے ہیں، لیکن ان کے دل کی حسرت شاید ان کے معصوم چہروں پر لکھی جا سکتی ہے۔ کبھی وہ بے خیالی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے، مگر پھر وہ اپنی ماں کی پریشانی کو محسوس کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی ماں نے جو کچھ بھی تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، مگر ان کے ننھے دلوں میں ایک خلش رہ جاتی ہے۔ یہ وہ بے بسی ہے جو ان معصوم بچوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہے، جو ان کے چہروں سے کھیل کود کی معصومیت چھین لیتی ہے اور جو ایک ماں کے دل کو ہر روز نئی تکلیف سے گزارتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھنا چاہتی ہے جو خوشحال گھروں کے بچوں میں ہوتی ہے، مگر حالات کی تنگی اسے ہر بار مجبور کر دیتی ہے کہ وہ بس ان کی حسرتوں کو محبت کے لفظوں میں لپیٹ کر بھلا دے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بازاروں میں ایک نئی رونق چھا جاتی ہے، دکانیں کمکموں سے جگمگا اٹھتی ہیں، ہر طرف چمکتے دمکتے کپڑے، نئے جوتے اور رنگ برنگی چوڑیاں سجی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی دکانوں سے سموسوں، پکوڑوں اور کبابوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، شیرے میں بھیگی جلیبیاں تازہ نکالی جا رہی ہوتی ہیں اور بچے خوشی خوشی اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر فرمائش کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بچے جن کی جیب میں کچھ نہیں، جو صرف حسرت بھری نظروں سے ان چمکتی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ رونق ایک اور آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ بیوہ ماں کے بچے بھی ہر روز کسی نہ کسی بہانے بازار کے قریب آ نکلتے ہیں، وہ شوق سے دکانوں کے شیشوں میں سجے کپڑے دیکھتے ہیں، کبھی کسی بچے کو اپنے والد کے ساتھ نیا جوڑا خریدتے دیکھ کر حیرت سے ان کے چہروں کو تکتے ہیں، جیسے سوچ رہے ہوں کہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دن آئے گا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، ایک امید کہ شاید ماں بھی ہمارے لیے کچھ لے آئے، مگر جب وہ ماں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی امید خود بخود ٹوٹنے لگتی ہے۔ جب کوئی بچہ کسی کھانے کی دکان کے سامنے رک جاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، گرم گرم سموسے، تازہ دہی بھلے، ٹھنڈے شربت کے جگ اور خوشبودار بریانی کی دیگیں دیکھ کر وہ بے اختیار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ ان کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ یہ سب کچھ خرید
خرید سکے۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے اپنی خواہش کو خود ہی دل میں دبا لیا ہو۔ کبھی کبھی ان کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگتی ہے جب وہ کسی دوسرے بچے کو اپنے والد سے ضد کرتے دیکھتے ہیں۔ ابو مجھے وہ نیلے رنگ کا جوڑا چاہیے، امی مجھے وہ چمکدار جوتے لے کر دیں۔ یہ آوازیں سن کر وہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر وہ بھی ضد کریں تو ماں ان کے لیے بھی کچھ خرید لے، مگر جب وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں پریشانی دیکھتے ہیں تو ان کے لبوں پر آتے الفاظ خود ہی رک جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ماں کو مزید فکر ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ماں کے چہرے پر اور غم کے سائے بڑھ جائیں، اس لیے وہ بس ایک نظر ان چیزوں پر ڈال کر خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دکاندار کسی بچے کو مفت میں جلیبی دے دیتا ہے تو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ان کی طرف بھی دیکھے، مگر ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ رمضان کی بھیڑ میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، ہر کوئی اپنی خوشیوں میں مگن ہوتا ہے اور یہ معصوم بچے اپنی محرومیوں کے ساتھ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بیوہ ماں کمزور تو ہو سکتی ہے مگر ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے ہاتھ روک لیے تو اس کے بچے بھوکے سوئیں گے، اس لیے وہ ہر روز صبح اٹھ کر محنت مزدوری کے لیے نکلتی ہے۔ گرمی ہو یا سردی، روزے کی حالت ہو یا جسم تھکا ہوا، وہ رک نہیں سکتی کیونکہ اس کے کندھوں پر 5 معصوم بچوں کی ذمہ داری ہے۔ کبھی وہ گھروں میں برتن مانجتی، کبھی کسی کے کپڑے دھوتی تو کبھی کسی کے صحن میں جھاڑو دیتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اسے سخت سست بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے کام میں وہ خامیاں نکالتے ہیں، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے زبان کھولی یا جواب دیا تو ہو سکتا ہے اس کا روزگار چھن جائے، اس لیے وہ اپنے آنسو دل میں چھپا کر مسکرا دیتی ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ رمضان میں یہ محنت اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں جب جسم میں طاقت نہیں رہتی تب بھی وہ اپنے قدموں کو نہیں روک سکتی۔ بعض دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب روزے کی شدت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، مگر وہ اپنے بچوں کا خیال کر کے خود کو سنبھال لیتی ہے۔ کبھی کسی کے گھر میں کام کرتے اچھے خوشبودار کھانے نظر آتے ہیں، دسترخوان سجے ہوتے ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ کاش اس کے اپنے بچوں کے لیے بھی ایسا ہو، مگر وہ اپنی سوچ کو جھٹک دیتی ہے اور پھر سے اپنے کام میں جٹ جاتی ہے۔ اس کی اجرت بھی ہمیشہ پوری نہیں ملتی۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ بہن آج پیسے نہیں ہیں، بعد میں لے لینا، اور وہ چپ چاپ سر ہلا دیتی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات شاید کبھی نہ آئے۔ کبھی کوئی کام کرنے کے بعد بھی اسے کم پیسے دے کر کہتا ہے اتنے کافی ہیں، زیادہ مت مانگو، اور مجبور ہو کر قبول کر لیتی ہے۔ اور وہ مجبور ہو کر قبول کر لیتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے بحث کی تو اگلے دن کا کام بھی چلا جائے گا۔ عید کے قریب آتے ہی بچوں کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ امی میرے لیے نئے کپڑے لائیں گی نا؟ امی میں وہ والی چپل لوں گا جو بازار میں رکھی تھی، اور وہ ان کی آنکھوں میں امید دیکھ کر ایک بار پھر خود کو کام میں جھونک دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید اگر زیادہ کام مل جائے، شاید کوئی اضافی مزدوری ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے سکے۔ وہ خود کے لیے کچھ نہیں مانگتی، اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے خوش ہوں، ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ آئے جو خوشحال گھروں کے بچوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ کبھی وہ درزی کی دکان پر جاتی ہے، پرانے کپڑے دے کر کہتی ہے بھائی ان پر کوئی نیا کپڑا جوڑ دو تاکہ عید پر بچوں کو نئے جیسے لگیں، اور درزی افسوس سے دیکھتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی، بس چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ کبھی بازار میں جا کر دکانداروں سے کہتی ہے کیا کچھ سستا دے سکتے ہو، مگر اکثر جگہوں سے انکار سن کر خالی ہاتھ لوٹ آتی ہے۔ یہی وہ ہمت ہے جو اسے ہر روز چلنے پر مجبور کرتی ہے، جو اسے ہر تانے، ہر سخت رویے اور ہر تکلیف کو سہنے کی طاقت دیتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچتی کہ اسے آرام کرنا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب تک وہ چلتی رہے گی تب تک اس کے بچوں کے چولہے میں کچھ نہ کچھ پکنے کی امید باقی رہے گی۔ عید کا چاند نظر آتے ہی خوشحال گھروں میں خوشیوں کی گونج سنائی دینے لگتی ہے۔ بازار میں روشنیوں کی جھلملاہٹ، چوڑیوں کی کھن کھن، نئے کپڑوں کی خریداری، مہندی کی خوشبو اور مٹھائیوں کی بہار ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، لیکن اس بیوہ ماں کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عید خوشی کے
ساتھ ایک آزمائش بھی بن کر آتی ہے، کیونکہ اس کے بچوں کی آنکھوں میں چمک اور دل میں امید ہوتی ہے کہ وہ بھی نئے کپڑے پہن کر عید منائیں گے جیسے باقی سب بچے منا رہے ہیں۔ بچوں کے دل میں خوشی ہوتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی ماں کے لیے یہ دن کتنا مشکل ہے۔ جب وہ ماں کے پاس آ کر ضد کرتے ہیں، امی میرے لیے وہ نئے رنگ کا جوڑا لے دینا جو بازار میں تھا، یا کوئی چھوٹا بچہ اپنی معصومیت میں کہتا ہے، امی سب بچوں نے نئے جوتے لیے ہیں، میں بھی وہ چمکتا جوتا لوں گا، تو ماں کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کی یہ خواہش پوری کرے، مگر اس کی جیب خالی ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں امید دیکھ کر ایک پل کے لیے نظریں چرا لیتی ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی سونے کی چوڑیاں ہیں جو بیچ سکے، نہ کوئی جمع پونجی جو خرچ کر سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا سہارا ہے جس سے وہ کچھ ادھار لے سکے۔ وہ بس اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہے جو دن بھر محنت مزدوری میں تھک چکے ہیں، مگر اس کے پاس بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کبھی وہ کوشش کرتی ہے کہ انہیں پیار سے بہلا دے، کہتی ہے، بیٹا جو کپڑے ہیں وہی بہت اچھے لگیں گے، ہم انہیں دھو کر استری کر لیں گے تو بالکل نئے جیسے لگیں گے۔ مگر بچے جب باہر جا کر اپنے ہم عمر دوستوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتے، مگر ان کی آنکھوں میں لکھی خاموشی ماں کا دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ رات کو جب عید کے چمکتے بازاروں کی روشنی ان کے بوسیدہ سے دروازے سے اندر آ رہی ہوتی ہے، تب بچے حسرت سے ماں کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے آخری امید ماں ہی ہے۔ مگر امی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا؟ یہ سوال سن کر ماں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ وہ ہلکی سی مسکرا کر کہتی ہے، بیٹا ابھی تو ہمارے پاس نہیں، لیکن دیکھو ہم دعا کریں گے نا، اللہ ہمارے لیے بھی کوئی رستہ نکالے گا۔ پھر جب سب بچے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ ماں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے آنچل میں منہ چھپا کر رو پڑتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، مگر ان کے بچوں کے لیے یہ خوشی بھی ایک خواب بن چکی ہے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جب کچھ بھی نہ بن پائے تو وہ رات کے سناٹے میں آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی بے بسی کا حال اللہ سے کہنے لگتی ہے۔ اس کے آنسو چپکے چپکے بہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے اسے روتا دیکھیں۔ یہ بیوہ ماں کا سب سے بڑا بیٹا ابھی عمر میں زیادہ بڑا نہیں، مگر غربت نے اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار اور ذمہ دار بنا دیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں دن بھر تھکن سے چور ہو کر بھی ایک ایک پیسہ بچانے کی کوشش کرتی ہے، کیسے وہ ہر روز بازار میں جا کر قیمتیں پوچھتی ہے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کی اداسی کو محسوس کرتا ہے، اس کے آنسو کو دیکھے بغیر بھی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ عید قریب آتی ہے تو وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح نئے کپڑوں کی خواہش کرتا ہے۔ بازار میں دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کر رنگ برنگے کپڑوں کو دیکھتا ہے، کسی دکان کے باہر جا کر چمکدار جوتے دیکھتا ہے اور ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بھی کچھ خرید سکتا۔ لیکن جب وہ اپنی ماں کی خالی جیبوں اور پریشان چہرے کو یاد کرتا ہے تو اس کی ساری خواہش جیسے خود بخود دم توڑ دیتی ہیں۔ پھر ایک دن جب اس کے چھوٹے بہن بھائی خوشی خوشی ماں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنی معصوم ضدیں کر رہے ہوتے ہیں، امی میں وہ لال والا جوڑا لوں گا، امی مجھے وہ سنہری چوڑیاں پسند آئی ہیں، تو وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ماں کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی ہے، ایک ایسی بے بسی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں واضح نظر آ رہی ہیں۔ اس دن وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ماں کے پاس جاتا ہے اور ہلکی آواز میں کہتا ہے، امی مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں، میرے پرانے کپڑے ابھی ٹھیک ہیں، بس آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ خرید دیں۔ ماں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی عید پر نئے کپڑے پہننے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے، بیٹا
تمہیں بھی لینے ہیں، تم کیوں منع کر رہے ہو؟ لیکن وہ مسکرا کر کہتا ہے، امی مجھے واقعی ضرورت نہیں، وہ سب بہت چھوٹے ہیں، وہ خوش ہوں گے تو میں بھی خوش ہوں گا۔ ماں کے آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آتے ہیں، مگر وہ انہیں پینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹا کتنا بڑا دل رکھتا ہے اور غربت نے اسے وقت سے پہلے کتنا سمجھدار بنا دیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کسی طرح اس کے لیے بھی کچھ لے آئے، مگر جب وہ اس کے چہرے کی سکون بھری مسکراہٹ دیکھتی ہے تو کچھ بول نہیں پاتی۔ عید کی صبح جب اس کے چھوٹے بہن بھائی خوشی خوشی نئے کپڑے پہن کر تیار ہوتے ہیں تو وہ ایک طرف کھڑا مسکرا کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بہن خوش ہو کر اسے اپنے نئے کپڑے کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے، دوسرا بھائی اپنے نئے جوتے پہن کر دوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ بس خاموشی سے ان کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے جو شاید نئے کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس نیا لباس نہیں، مگر اسے اس بات کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اس نے اپنی خوشی قربان کر کے اپنی ماں کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ دیکھی ہے وہ کسی سے بھی نئے کپڑے یا جوتے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ رات کا سناٹا تھا اور بوسیدہ کمرے میں صرف چاندنی کی ہلکی سی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ کمرے کے ایک طرف چارپائی پر وہ بیوہ ماں لیٹی تھی اور دوسری طرف اس کے معصوم بچے گہری نیند میں مدہوش تھے۔ دن بھر کی تھکن اور پریشانیوں نے اسے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلے گئی۔ اچانک وہ خود کو ایک خوشگوار خواب میں پاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے نئے چمچماتے کپڑے پہنے کھلکھلا رہے ہیں۔ ایک بیٹا سفید شلوار قمیض میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دوسرا نیلے رنگ کے لباس میں خوشی سے اچھل رہا ہے۔ اس کی بیٹی نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں کھنک رہی ہیں اور وہ خوش ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے۔ امی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا؟ ماں کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، وہ تو خالی ہاتھ تھی، پھر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ سب اتنا حقیقت کے قریب لگ رہا تھا کہ وہ لمحے بھر کے لیے سب کچھ بھول کر اپنی خوشی میں کھو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو چومتی ہے، ان کی ہنسی میں ہنسنے لگتی ہے اور ان کے چمکتے چہروں کو دیکھ کر سکون محسوس کرتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ عید کا دن ہے، اس کے بچے ہاتھوں میں عید لیے خوشی خوشی باہر جا رہے ہیں۔ وہ بازار کی رونقوں میں گل مل گئے ہیں، کھلونوں کی دکانوں پر جا کر چیزیں پسند کر رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں اور ہر طرف سے ہنسی کی گونج آ رہی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کے بچوں کی عید اچھی گزر رہی ہے، کہ آج وہ کسی سے کم نہیں لگ رہے، کہ آج ان کی معصوم خواہش پوری ہو گئی ہے۔ لیکن اچانک خواب میں ہی جیسے کسی نے اس کا دل جھنجھوڑ دیا ہو، وہ دیکھتی ہے کہ سب کچھ دھندلا ہونے لگا ہے، بچوں کے ہنستے چہرے مدھم پڑنے لگے ہیں، ان کے کپڑوں کی چمک جیسے ماند پڑ رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ منظر غائب ہونے لگا ہے۔ وہ بچوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، انہیں اپنی باہوں میں بھرنا چاہتی ہے، لیکن وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتی ہے، پکارنا چاہتی ہے، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ ہڑبڑا کر اٹھتی ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے دیکھتی ہے تو سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا سونے سے پہلے تھا، وہی خیالی چارپائی، وہی ٹوٹے دروازے، لپٹے ہوئے اس کے معصوم بچے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش بیٹھتی ہے، پھر دھیرے سے اپنا چہرہ اپنے آنچل میں چھپا کر سسک پڑتی ہے۔ یہ خواب اتنا حسین تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے وہ سب حقیقت لگا، لیکن جب آنکھ کھلی تو وہی تلخ حقیقت سامنے تھی۔ اس کے بچے اب بھی نئے کپڑوں سے محروم تھے، ان کے ہاتھ خالی تھے اور ان کے چہروں پر وہ خوشی نہیں تھی جو خواب میں تھی۔ وہ سوچتی ہے کہ کاش یہ خواب حقیقت بن جاتا، کاش اس کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے، کاش ان کے چہروں پر وہی ہنسی جاگ اٹھتی جو خواب میں دیکھی تھی۔ وہ جانتی ہے کہ خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، مگر آج اس فرق نے اس کے دل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔
رمضان کے آخری دن تھے، عید قریب آ چکی تھی، مگر اس بیوہ ماں کے لیے حالات اب بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ دن بھر سوچتی رہتی کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید سکے، مگر ہر بار اس کی خالی ہتھیلیاں اسے یاد دلا دیتی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کے بچے اب بھی امید سے اس کی طرف دیکھتے تھے، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں جھلکتی حسرت کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی۔ وہ اسی پریشانی میں تھی کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حیرانی سے اٹھی کیونکہ اس کے دروازے پر بہت کم لوگ آتے تھے۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک نیک دل شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کئی تھیلے تھے جن میں راشن، کپڑے اور بچوں کے لیے عید کے تحفے تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگیں۔ بہن، یہ سب آپ کے لیے ہے، کسی نے آپ کی مدد کرنے کو کہا تھا، اس شخص نے نرم لہجے میں کہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک بول ہی نہ سکی، بس نظریں جھکا کر ان تھیلوں کو دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب واقعی اس کے لیے ہے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جب اس نے تھیلے تھامے۔ ان تھیلوں میں بچوں کے لیے نئے کپڑے، جوتے، کچھ مٹھائیاں اور رمضان کے آخری دنوں کے لیے راشن تھا۔ شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ جب بچوں نے نئے کپڑے دیکھے تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ وہ ایک ایک کر کے کپڑے نکالنے لگے، انہیں سینے سے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے۔ امی، یہ میرے لیے ہے واقعی؟ ایک چھوٹے بچے نے حیرانی سے پوچھا، اور ماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ پہلی بار اپنی بے بسی کی بجائے سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہو۔ اس کے دل میں دعائیں خود بخود آ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مدد کہاں سے آئی، کس نے بھیجی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے رب کی طرف سے تھی، جو کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ماں نے بچوں کے ہاتھوں میں نئے کپڑے تھمائے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک ابھری جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑے رہے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی یہ سب ان کے لیے ہے۔ چھوٹا بیٹا کپڑے ہاتھ میں لے کر ماں کی طرف دیکھنے لگا، پھر بے اختیار بولا، امی، یہ میرے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی خوشی تھی جو کسی قیمتی تحفے سے زیادہ قیمتی تھی۔ ماں نے مسکرا کر سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے بچوں کی خوشیوں کا شور گونج اٹھا۔ سب جلدی جلدی اپنے اپنے کپڑے دیکھنے لگے۔ کوئی قمیض کے بٹن ٹٹول رہا تھا، کوئی جوتوں کے تسمے کھینچ کر دیکھ رہا تھا اور کوئی اپنی بہن کو دکھا رہا تھا، اس کے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں۔ ان کے چہرے دمک رہے تھے جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں چراغ جلا دیا ہو۔ بچوں کی ہنسی اور خوشی دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آج کے آنسو دکھ کے نہیں، سکون اور شکر کے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے بچے بار بار آئینے کے سامنے جا رہے ہیں، اپنے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، خوشی سے اچھل رہے ہیں۔ چھوٹی بیٹی دوپٹہ شانوں پر ڈال کر گھومتی ہوئی بولی، امی، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا؟ اور ماں نے ہلکے سے اس کا ماتھا چوم کر کہا، ہاں میری گڑیا، سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ ایک بیٹا جوتے پہن کر ادھر سے ادھر دوڑنے لگا جیسے آزما رہا ہو کہ یہ واقعی اس کے ہیں۔ دوسرا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر کے خود کو سنوار رہا تھا۔ وہ سب خوشی سے چہک رہے تھے۔ ان کی باتوں میں وہ معصوم خواب جھلک رہے تھے جو غربت نے چھین لیے تھے، مگر آج کسی معجزے نے انہیں پھر سے حقیقت میں بدل دیا تھا۔ یہ وہی بچے تھے جو چند دن پہلے بازار میں دوسرے بچوں کو حسرت سے دیکھ رہے تھے، جو عید کے خواب آنکھوں میں لیے خاموش ہو جاتے تھے، مگر آج وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کے لیے یہ کپڑے صرف ایک جوڑا نہیں تھے، بلکہ وہ خوشی تھی جو کبھی ان کے مقدر میں نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ان کی چھوٹی سی دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب بچوں نے اپنے نئے کپڑے پہن لیے تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ بار بار آئینے کے سامنے جا رہے تھے، ایک دوسرے کو گھوم گھوم کر دیکھ رہے تھے اور خوشی سے چہک رہے تھے۔ بڑا بیٹا اپنی شرٹ کے بٹن سیدھے کر کے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا، پھر اچانک پلٹ کر اپنی ماں کی طرف مڑ کر بولا، امی، میں کیسا لگ رہا ہوں؟
اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو شاید اس سے پہلے ماں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ہر روز پرانے گھسے پٹے کپڑوں میں رہتا تھا، آج ایک نئے جوڑے میں ایک دم نیا لگ رہا تھا، جیسے کوئی عام بچہ نہیں بلکہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہو۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، میرا بیٹا تو سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری اسے مل گئی ہو۔ دوسری طرف چھوٹی بیٹی اپنے دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے خوش ہو رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر ایک بار پھر گھومتی، پھر اپنی چوڑیاں کھنکھناتی اور پھر ماں کی طرف دیکھ کر کہتی، امی میں بالکل پری لگ رہی ہوں نا؟ ماں نے اس کی گلابی رنگت دیکھی جو خوشی سے اور نکھر گئی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں اور کھلکھلاتا ہوا چہرہ، وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماں نے سر ہلایا اور پیار سے کہا، ہاں میری گڑیا، آج تم سب سے حسین لگ رہی ہو۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے نئے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ اس کے خواب تو نہیں۔ وہ دوڑ کر ایک جگہ رک جاتا، پھر ماں کی طرف آ کر خوشی سے کہتا، امی دیکھیں یہ جوتے کتنے تیز چلتے ہیں، جیسے یہ عام جوتے نہیں بلکہ کوئی جادوئی جوتے ہوں، اڑنے کی طاقت دے دیں گے۔ بچے خوشی سے ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہے تھے، اپنے جوتوں کو آزماتے، چوڑیاں کھنکھناتے اور بار بار ماں کے پاس جا کر پوچھتے، امی یہ واقعی ہمارے ہیں نا؟ کوئی واپس تو نہیں لے لے گا؟ اور ماں ہر بار مسکرا کر کہتی، ہاں بیٹا یہ تمہارے ہی ہیں، تمہارے لیے آئے ہیں۔ یہ وہی بچے تھے جو کچھ دن پہلے بازار میں حسرت بھری نظروں سے دوسرے بچوں کو دیکھ رہے تھے، جو عید کے دنوں میں خاموشی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، مگر آج ان کی دنیا بدل چکی تھی۔ آج وہ بھی عام بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ ہونی چاہیے تھی، اور ان کے دل میں اب کوئی حسرت نہیں تھی، بس ایک خوشی تھی، ایک سکون تھا اور ایک امید تھی کہ شاید آئندہ سال بھی عید ایسے ہی ہوگی۔ ماں نے ان سب کو خوش دیکھ کر اپنے آنچل سے آنسو صاف کیے، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے پروردگار، بس میرے بچوں کی خوشیاں ہمیشہ سلامت رکھنا۔ عید کی صبح طلوع ہوئی تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گلیوں میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی، گھروں میں مہندی کی خوشبو پھیل رہی تھی اور ہر کوئی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ بیوہ ماں بھی اپنے بوسیدہ مگر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آج ایک خاص چمک تھی، وہ چمک جو سکون، شکر اور اللہ کی رحمت پر ایمان سے بھرپور تھی۔ اس کے بچے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے چہک رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے، آئینے کے سامنے جا کر خود کو ناپتے اور ماں کے گرد گھیرا ڈال کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ ماں یہ سب دیکھ کر بار بار آنکھیں بند کر لیتی، جیسے یہ لمحہ قید کر لینا چاہتی ہو، جیسے یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ جب سب بچے عید کی نماز کے لیے جانے لگے تو ماں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنا آنچل سر پر درست کیا اور خاموشی سے جائے نماز بچھا لی۔ وہ سجدے میں جھک گئی۔ اس سجدے میں وہ تھکن اور وہ پریشانیاں، وہ تمام راتیں جن میں وہ اپنے رب کے آگے روئی تھی، سب شامل تھیں۔ آج اس کے آنسو کسی شکایت کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کی ہر تکبیر میں ایک گہری تسکین تھی، ہر رکوع میں ایک شکر تھا اور ہر سجدے میں ایک دعا تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ ہاتھ بلند کرتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری لاج رکھ لی، تو نے میرے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دی، تو نے میری جھولی خالی نہیں رہنے دی۔ میں کچھ نہیں کر سکی لیکن تو نے میری دعائیں سن لی، تو نے کسی کو وسیلہ بنا کر میری مدد کی۔ اے میرے پروردگار، میری یہی التجا ہے کہ تو ہمیشہ میرے بچوں کے سروں پر اپنا سایہ قائم رکھ، ان کے نصیب اچھے کر، ان کی معصوم خوشیوں کو سلامت رکھ اور مجھے ہمت دے کہ میں ہمیشہ ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے لیکن دل میں ایک سکون تھا،
ایک یقین تھا کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ سجدے میں سر رکھ کر دیر تک یوں ہی روتی رہی، جیسے اپنے دل کا بوجھ مکمل طور پر ہلکا کر دینا چاہتی ہو۔ جب وہ سجدے سے اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک روشنی تھی، جیسے کسی نے اندھیروں میں چراغ جلا دیا ہو۔ آج وہ خالی ہاتھ نہیں تھی، آج وہ خوش تھی، مطمئن تھی، اور اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا۔ جب عید کا دن ڈھلنے لگا اور شام کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی تو وہ ماں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی خوشی سے چہک رہے تھے، اپنے نئے کپڑوں میں دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے اور بے فکری کے ساتھ ہنس رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں وہ چمک تھی جو کئی دنوں کی حسرت کے بعد ملی تھی۔ ماں نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے رب سے خاموشی سے بات کر رہی ہو، جیسے اس کا شکر ادا کر رہی ہو کہ اس نے اس کی آزمائش میں اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ وہی ماں تھی جو کچھ دن پہلے فکر مند تھی، بے بسی میں اپنی تقدیر کے فیصلے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک الگ اطمینان تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر انسان صبر کرے، اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ دنیا میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، لیکن جو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اس نے اپنے آنچل کو درست کیا اور دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں کمزور تھی، میں نے ہمت ہارنے کا سوچا تھا، لیکن تو نے مجھے سنبھال لیا، تو نے میری جھولی کو بھر دیا، تو نے میرے بچوں کی خوشیاں لٹا دیں۔ میں نے اپنے خواب بکھرتے دیکھے، مگر تو نے انہیں خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے، مگر اس ماں کی زندگی ابھی باقی ہے، اس کے امتحان ابھی باقی ہیں، لیکن اب وہ جانتی ہے کہ اگر دل میں سچا یقین ہو، صبر اور دعا کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو مشکلات کے اندھیرے میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور نکلتی ہے۔ رب کے فیصلے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں اور جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔